9 کلاس السلام علیکم۔ یہ آپ کا لیکچر نمبر 12 ہے، جس میں ہم قرآن مجید کا تعارف پڑھیں گے۔ پیج نمبر 56 ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربوں پر نازل فرمایا، عرب دنیا پر نازل فرمایا، اس جگہ پر نازل فرمایا جہاں پہ ذہین قوم آباد تھی، جس کو نہ صرف اپنی زبان دانی پہ ناز تھا، بلکہ وہ فصاحت و بلاغت، یعنی کہ اپنی زبان کی ادائیگی جو تھی، الفاظ کی ادائیگی اور لفظوں کی ادائیگی اور بہترین طریقے سے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل فرمایا اس قوم پر، تو وہاں پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس امت کے لیے جو تھا مشعل راہ بنا کر بھیجا۔ انہوں نے رسول پاک نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو انسانوں کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے تفصیلاً بیان کیا اور اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کیا، یعنی کہ ان کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے، اور قرآن جو ہے، قرآن کے اندر جو کچھ تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مکمل طور پہ انسانوں کے سامنے کر کے دکھایا، اور اس کو بالکل ایک نمونے کے طور پر پیش کیا کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ ویسی کی ویسی زندگی۔ قرآن کے اندر دی گئی تعلیمات جو تھی وہ تمام انسانوں کے لیے رہنما مشعل راہ تھی، کیونکہ اس کے اندر جو بھی کچھ تھا وہ پہلے آنے والی امتوں پر بھی نازل کیا کہ ان امتوں نے اپنے حالات و واقعات کے مطابق اپنی کتابوں کی تعلیمات کو تبدیل کر لیا، اور ان تعلیمات کے اندر کچھ اور چیزیں بھی جو تھیں وہ شامل کر لی، اور جو عمرہ تھے ان کے لیے علیحدہ قانون بنا لیے گئے، اور جو غریب غربا تھے ان کے لیے علیحدہ قانون بنا لیے گئے۔ لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا اور کہا کہ میں بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو اس کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کے لیے آپ نے ان جملوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کی کانسیپٹ اور آپ کی معلومات اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ سے جو بھی کچھ پوچھا جائے وہ آپ کو بالکل علم ہو کہ آپ کیا پڑھ کے ہٹے ہو، اور آپ کو بالکل لرننگ میں ہو کہ آپ اس کا کیا آنسر دو گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پورا کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے۔ فطری ضروریات یعنی کہ اسے نیچرلی طور پر جو چیزیں چاہیے، نیچرلی طور پر اسے کھانے کے لیے کھانا چاہیے، سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، اور ضروریات زندگی اس کی کیا ہیں کہ اس کو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، اسے اپنے ضرورتوں کے لیے دوسروں کی مدد چاہیے، اور دوسروں کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے وہ اپنی خدمات دے۔ تو لیکن یہ کیا ہے کہ اس کے لیے یعنی کہ جو کچھ بھی ہے انسان کو فطرتی طور پر جس چیز کے لیے ضرورتیں ہیں وہ کیا ہے پوری کرنے کے لیے انسان کو جو ہے وہ عقل، سمجھ اور شعور دیا کہ وہ ان کے ذریعے ان کو پیدا کرے۔ تو اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کا بھی اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ انسان کسی جگہ پر جا کر چاہے وہ جتنی مرضی دنیا کے اندر کام کرے، جتنا مرضی دنیا داری کا ہو، لیکن وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ اس ہستی سے رہنمائی اور اس ہستی کی مدد چاہتا ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ روحانی طور پہ انسان کو جو مدد چاہیے ہوتی ہے، جو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، یا جو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اور اس سے مدد مانگے۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ ایک ایم سی کیوز بھی ہے، کوشچن کا آنسر بھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، یعنی کہ نبیوں کو بھیجا اور ان پر کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، مختلف اوقات میں مختلف قوموں پر مختلف انبیاء کو کتابیں دے کر بھیجا گیا۔ 4 انبیاء ایسے تھے جن پر کتابیں نازل ہوئیں، لیکن بہت سارے انبیاء ایسے تھے جن پر صحائف نازل ہوئے، صحیفے نازل کیے گئے۔
ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. یہ پہلا بھی ایم سی کیوز تھا اور دوسری لائن بھی ایم سی کیوز ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ چاروں انبیاء کون کون سے ہیں جن کے اوپر جو ہے کتابیں جو ہیں نازل فرمائی، ان کے نام بھی آپ کے علم میں ہونے چاہیے. 9th کلاس ہیں آپ. یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے. یہ بہت مشہور ایم سی کیوز ہے کہ قرآن پاک تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. یہ بھی ہوگا کہ قرآن پاک تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے یعنی کہ اس کی ان کتابوں کی بھی سچائی کو منواتا ہے لوگوں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی. یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کتابوں کے اندر عمرہ اور طاقتور کے لیے قوانین کو تبدیل کر دیا جاتا اور وہ ان کی تعلیمات کو تبدیل کر لیا جاتا اور غریب غربا کے لیے ان کی تعلیمات کو بھی تبدیل کر لیا جاتا کہ ان کے اوپر کس طرح ان کو لاگو کیا جانا ہے اور اس طرح ان کی کتابوں کی اصلی شکل جو تھی، اصلی حالت تھی، وہ محفوظ نہ رہ سکی. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک ایم سی کیوز بھی ہے، شارٹ کوسچن بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے. یہ دونوں ایم سی کیوز ہیں. اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے. یہ پورے کوسچن کا آنسر ہے کہ مہیمن سے کیا مراد ہے یا جو قرآن پاک کن کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. تو یہ سارا آپ اس کا لکھیں گے. قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا. اثر نو یعنی کہ دوبارہ نئے طریقے سے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، لیکن کیا کہ انسان کی زندگی کا ہر پل قرآن پاک کی تعلیمات کے زیر اثر ہمیں محسوس ہوتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی تعلیمات میں ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین جو ہیں اس کے لیے کس طریقے سے اس کی پرورش کا اہتمام کریں، اس کو کس طریقے سے جو ہے کیا علوم سکھائے جائیں، پھر اس کے بعد اس کی زندگی گزرتی ہے اور اس کو زندگی بھر کس طریقے سے اپنے آپ کو نیک اعمال کے لیے پابند کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی زندگی کا یہاں تک کہ اس کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو آخر میں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے آخری وقت کو بھی جو ہے تفصیلاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بتایا کہ کس طرح اس کو کفن اور دفنا دیا جائے اور اس کے لیے کیا جو ہے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں رکھیں. تو یہ سارا کچھ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے بھی ہم قرآن پاک ہم سوچتے ہیں کہ ایک انسان جو تھا وہ کیا 1400 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا. تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات 1400 سال پہلے انسان کے لیے بھی ایسی ہی تھیں جیسی کہ اب کے انسان کے لیے ہیں. تو کیا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے. قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے. یہ بالکل ایک ایم سی کیوز ہے. یہ شارٹ کوسچن کا آنسر بھی ہے. اس میں انسان کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے. خیر و شر ہمیں پتہ ہے کہ نیکی اور بھلائی. اخلاقی تعلیمات ہمیں کیا ہے کہ کہ کن حدود و قیود کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے، کن حدود کے اندر رہ کے ہم معاشرتی طور پہ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اور مسلم معاشرے کی پہچان کون سی حدود ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ حلال و حرام ہمیں علم ہو گیا ہے کہ حلال و حرام میں فرق جو ہے وہ ہمیں کن برائیوں اور بلاؤں اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے کہ جو ہماری ابھی موجودہ دور کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ کرونا وائرس کس طرح حرام علاقوں میں کس طریقے سے، حلال و حرام میں فرق نہ کرنے والے علاقوں میں کس طریقے سے تیزی سے پھیلا، جبکہ
جہاں پر جن علاقوں میں حلال چیزیں کھائی جاتی تھیں یا حلال کا خیال رکھا جاتا تھا، وہاں پر اس کے پھیلنے کی شرح کتنی کم تھی۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں۔ آخرت کی زندگی کے متعلق جو نقشہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھینچا ہے، اس نقشے کے مطابق ہر مسلمان ایک خاص امتحان اور آزمائش کو اپنے سامنے محسوس کرتا ہے، اور زندگی بھر ان آزمائش اور اس امتحان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ جتن کرتا رہتا ہے اور اپنی زندگی کو صاف ستھرا رکھنے کی لیے کوشاں رہتا ہے۔ یہ بھی MCQs ہے، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ کہ زندگی ایک نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہمیں اس کی کس طرح حفاظت کرنی ہے اور کس طریقے سے اس سے دوسروں کو فائدہ دینا ہے اور اپنے آپ کو بھی ایک پر اثر شخصیت کے طور پہ دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو قرآن پاک میں انسان کی انفرادی زندگی، اس کی اجتماعی زندگی، اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامعہ تعلیمات پیش کرتا ہے۔ یہ میں سارے ورڈز لکھے ہوئے ان کی اب تفصیل بتاتی ہوں۔ اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض یعنی کہ ہمیں اپنے خاندان، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار اور ان کے حقوق و فرائض کس طرح ادا کرنے ہیں۔ معاشی اور اقتصادی امور یعنی کہ ہمیں ناپ تول کے نظام کو کیسے درست رکھنا ہے اور سچ اور جھوٹ کو کیسے الگ الگ رکھنا ہے۔ بنیادی ہدایات ہیں۔ سیاسی اور بین الاقوامی معاملات یعنی کہ دنیا کے ساتھ کس طرح وہاں کے معاملات، بین الاقوامی طور پہ ہمیں مختلف قوموں کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اخلاقی رویوں کے متعلق جامعہ اخلاقی رویے کیا ہیں کہ ہمیں کسی کو ایسے الفاظ اور ایسے بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ غرض قرآن کریم انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے۔ یہ ایک شارٹ کوسچن کا آنسر بھی ہے کہ قرآن مجید کس بات کا خزینہ ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ایک MCQs بھی ہے اور ایک شارٹ کوسچن کا آنسر بھی ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید وحی کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور وحی کا علم ایک ایسا علم ہے جو ہر دور میں ہر انسان نے قیامت تک وحی کے علم کو ایک پاورفل اور ایک سچا اور ایک حقیقی علم مانا گیا ہے، جبکہ ہر وحی کے علاوہ جو بھی علوم ہیں جیسے سائنسی علوم یا کوئی دنیاوی علوم جو ہیں ان کے اوپر شک و شبہ ظاہر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایک گلاس کے اندر چینی اور نمک کو مکس کر دیا جائے تو اس میں سوچا جا سکتا ہے کہ شاید یہ حل نہ ہو، شاید یہ حل ہو جائے، شاید کچھ دیر کے بعد یہ نہ، یعنی کہ اس کے اوپر تجربے کیے جاتے ہیں، بار بار اس کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید اور وحی کا علم اور قرآن مجید سے پہلے بھی تمام انبیاء پر جو وحی کا علم تھا اس کو ہر قوم نے ہر جگہ پر ہر وقت مستند جانا ہے، یعنی کہ وحی کا علم جو ہے وہ ایک سچا اور حقیقی علم ہے اور اس پہ کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے جب قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وحی کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو یہ ایک سچا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے پارے کتنے ہیں، 30 ہیں، سورتیں کتنی ہیں، 114 ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کہ اس کے اندر مختلف مضامین کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اس میں 2 ادوار ہیں، مدنی دور اور مکی دور۔ مدنی دور جو تھا وہ مدنی دور، مکی دور کی بات پہلے کرتے ہیں کہ مکی دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئیں وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، اور یہ 13 سالوں پر مشتمل ہے تقریباً۔ اس میں 86 صورتیں نازل ہوئیں۔ مدنی دور میں جو ہے یہ تقریباً 10 سالوں پر مشتمل ہے اور اس پہ 28 صورتیں نازل ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں 114 جو ہے ٹوٹل صورتیں ہیں۔ سورۃ البقرہ اس کی سب سے بڑی صورت ہے اور سورۃ الکوثر جو ہے وہ اس کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔
قرآن حکیم کے 540 رکوع ہیں اور 6666 جو ہیں اس کی آیات ہیں۔ قرآن مجید کے متعلق جو ہے وہ مختلف ادوار میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی تو اس کو مختلف جگہوں پہ، یعنی کہ جیسے کوئی چھال، درختوں کی چھال یا ہڈی کا ٹکڑا یا پتھر، اس پہ لکھ کے محفوظ کر لیا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس کو محفوظ کرنے کا کام کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا لیکچر نمبر 12 جو ہے مکمل ہوا۔ بس ہم قرآن کی حفاظت اور فضائل جو ہے اس کا نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، لیکن یہ ایک ریویژن لیکچر تھا، یہ آپ کا پہلے ہو چکا ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارے پاس آیا ہے سلیبس، اس کے مطابق یہ جو ہے آپ کا شارٹ کر دیا گیا ہے سلیبس، تو اس میں جو ہے اب ہمارے ریویژن لیکچر چلیں گے، لیکن اس میں یہ چاہوں گی کہ آپ کو ہر لائن جو ہے وہ ایم سی کیوز کے طور پہ بالکل صحیح والی یاد ہو، کہ آپ کے سامنے 4 ایم سی کیوز جب آپشن میں آئیں تو آپ کو صحیح والے لفظ پہ کوئی بھی رد و قد نہ ہو، یعنی کہ وہ بالکل صحیح آپ کو پتہ ہو کہ اس کے اندر آپ کیا لگاؤ گے تو وہ صحیح ہوگا۔ تو اب بڑی محنت سے اچھے بچوں کی طرح اسے پڑھنا ہے۔ شکریہ۔